دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جیسے سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اس عبادت کو اکثریت جو ہے وہ بھول چکی، جس وجہ سے، جس دین کی وجہ سے ہمیں عزت اور اکرام اور جو احترام ملا تھا، جو کفار پہ رعب تھا، وہ اس دین کی وجہ سے۔ اب دیکھیے صہیب رومی کو کیسے عزت ملی، بلال حبشی کو کہاں سے لے کر آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس غلام بن کے رہ گئے، اور پوری دنیا میں اس کے نام اور اس کے چرچے ہیں۔ اب آج جو ہماری جو یوتھ ہے، جو ہماری جو جنریشن ہے، جو آج کے مسلمان ہیں، وہ اپنے مال اور اپنی دولت اور اپنے عیش و عشرت کی وجہ سے اپنے آخرت کو بھول چکے ہیں اور اپنے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ جو اصل مقصد تھا ہمارا وہ تھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے اس امت کو باقی تمام امتوں پر گواہ بنا کے پیش کیا۔ یہ امت کا اعزاز ہے، یہ اس امت کا اکرام ہے، یہ اس امت کی فضیلت ہے کہ یہ باقی تمام امت کے اوپر گواہی دینے کے لیے بنا۔ لیکن اب ہم اس دین کو پیچھے رکھ کے اپنی دنیا کے آگے جا رہے ہیں۔ ہم عزت اب مال میں ڈھونڈ رہے ہیں، ہم عزت اپنے عہدے میں ڈھونڈ رہے ہیں، ہم اب عزت ڈھونڈ رہے ہیں تو دنیا کی عیش و عشرت میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جس عزت کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں نا، یہ عزت نہیں، یہ ذلت ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اسلاف کو جو عزت ملی وہ دین سے ملی۔ اب آج دیکھیں گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اب دیکھیں آج ہم ذلیل اور رسوا، کیوں؟ کس وجہ سے؟ صرف اس دنیا کو اپنا مقصد، اس دنیا کی حرص، اس دنیا کی لالچ نے ہمیں ذلیل رسوا کیا۔ آج دیکھو لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں، آج دیکھو سوشل میڈیا پہ لڑکے کون کون سے کام کر رہے ہیں، میوزک میں چلے جا رہے ہیں، ڈانس میں چلے جا رہے ہیں، یا کوئی اور معاملہ ہو اس میں اپنے آپ کو داخل کر دیتے ہیں، صرف اس پیسے کی وجہ سے، صرف اس دنیا کو کمانے کی وجہ سے۔ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، واللہ اگر دنیا کی کوئی حیثیت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوتی، کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہیں۔ لیکن آج دیکھو کفار کے پاس کتنی دولت ہے، کتنا مال ہے، کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں ان کو سب کچھ مل رہا ہے لیکن آخرت ان کی خالی ہے۔ وہ افسوس کریں گے کاش ہم نے دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا ہوتا، کاش ہم نے اس قرآن کو مانا ہوتا جس قرآن سے ان کو عزت ملی ہے، جس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل۔ اب اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث میں کیسے بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ سرسبز ہے، یہ بہت زیب و زینت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں جانشین بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں مقام دیا ہے، عزت دی ہے، رعب دیا ہے، مال دی ہے، دولت دی ہے، یہ ساری جو چیزیں آپ کو دے دی ہے، کیوں دی ہے؟ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ دنیا میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنو گے؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کو بلا لو گے جیسے آج ہم سب نے بلایا ہے؟ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ ہم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم اپنی آخرت کا نقصان کر رہے ہیں، جس میں پھر نہ کوئی زندگی ہو، ثم لا يموت فيها ولا يحيى، نہ اس میں انسان کو موت آ جائے گی اور نہ اس میں کوئی زندگی ہوگی، کیونکہ عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سب یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو ہر گھر کے لیے ایک حدیث جامعہ ہے اور جو ہر فرد کے اوپر فٹ آ جاتی ہے، جس میں ہمیں دنیا کی وقت معلوم ہوتی ہے، حیثیت معلوم ہوتی ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، جو ایک کام کرے گا اس کے تین کام اللہ تعالیٰ،
جو ایک کام کرے گا من كانت الآخرۃ ہمہ، جو اپنا مقصد آخرت کو بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے 3 کام کرے. پہلا کام جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اس کا جو قلب ہے، جو دل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا، مالا مال کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس کا دل سکون سے بھرے گا، رحمت سے بھرے گا. وجمع له شملہ، اور جو اس کے کام ہے، جو اس کے تمام امور ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو اگر بکھرے ہیں وہ سارے امور جمع کر کے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے، جس کام میں اس کے ایک سال گزرنے تھے، اس کام کو اللہ تعالیٰ 1 مہینے میں 15 دن میں سمیٹ لیتا ہے. اور وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور اس کے پاس یہ جو دنیا ہے یہ دوڑتی ہوئی ذلیل و خوار ہو کے اس کے پیچھے پیچھے آ جائے. جیسے کہ اگر آپ اس کے عکس کرو گے، دنیا کو مقصد بناؤ گے، تو یہ دنیا آپ سے بھاگتی رہتی ہے اور آپ اس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو مال جمع کرنے کے لیے، آپ کا دل تنگ ہو جاتا رہتا ہے. لیکن جب آپ مقصد اپنی آخرت رکھو گے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو آپ کے اوپر، آپ کے پیچھے پیچھے ذلیل و خوار کر کے آپ کے پیچھے لگا دے.